بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک اہم مسئلے کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، بالخصوص 14 فروری جسے یوم عاشقان اور انگلش میں ویلنٹائنس ڈے کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محبت کے اظہار کے لیے یا محبت کے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے صرف ایک دن کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت اور اسلام آپ کو پوری زندگی محبت کے اظہار کی بھرپور اجازت دیتی ہے۔ خاص طور پہ یوم عاشقان کو جس نام سے جانا جاتا ہے، تو اس دن عام بات ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اور خاص طور پر مسلمان طبقہ بھی بڑی تعداد میں جو ہے فحش کاموں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں تمامی نوجوان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نظر میں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی کسی بھی انداز سے اگر آپ کے ذہن میں ہوں کہ بھئی یہ بہت مناسب نظر آ رہی یا مناسب نظر آ رہا یہ لڑکا، اس سے مجھے نکاح کر لینا چاہیے، تو بغیر کوئی سوچے سمجھے اول وقت میں آپ کو چاہیے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجنے کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ کسی بھی قسم کے بیجا چیٹنگ یا تو پھر جو ہے مختلف دوسرے کاموں میں آپ مصروف ہو جائیں، جس کی اطلاع پر آپ کے اپنے گھر والے یا تو پھر سماج یا تو پھر معاشرہ، یہ سب تو خیر بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ گنہگار ہو جائیں۔ نکاح کا پیغام ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا شریعت آپ کو پوری اجازت دیتا، اور پسند بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کا پسندیدہ شخص جسے آپ پسند کریں، لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، اپنی جانب سے نکاح کا پیغام اپنے والدین کو پہلے اطلاع دیں، اور نکاح کا پیغام بھیجنا سب سے پہلا کام ہے۔ بھلے ہی آپ کا رابطہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی شخص کوئی پسند آ گیا تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں۔ شریعت آپ کو اس کی پوری اجازت دیتا ہے، اور اس پسندیدہ شخص سے نکاح کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی اعتبار سے روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں، رہی بات دوسری، جب بچوں کی طرف سے اس طرح کا میسج یا پیغام جو ہے ماں باپ کو مل جائے کہ ہم جو ہے فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اس کے لیے نافرمانی نہ سمجھے، بلکہ اب اولاد کو اپنے معاملے میں باغی نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھے نہیں، بلکہ وہ لڑکی یا لڑکا جو اگر نکاح کے بارے میں آپ سے کسی کے لیے بات کر رہا تو وہ اپنا شرعی حق استعمال کر رہا ہے، آپ اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بے شمار واقعات ایسے بھی سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کے اندر اگر بچوں کی طرف سے تقاضا کر دیا جائے کہ بھئی ہم جو ہے فلاں جگہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو بچہ یا لڑکا یا لڑکی کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ بنا دیا جاتا کہ جو ہے وہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہو کے مختلف بیماریوں میں مبتلا، یا تو پھر اسی طریقے سے وہ خودکشی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب زندگی سے ہاتھ دھونے کا مسئلہ پیش آ جاتا، پھر بعد میں افسوس اور ملال کے سوا کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں رہتا، اور پھر یہی ڈپریشن، یہی بیماریاں ان کی نسلوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ معیوب بات ہے ہمارے لیے کہ ہم شرعی اعتبار سے کوئی چیز سمجھنا نہیں چاہتے۔ شریعت تو پوری آزادانہ طور پر آپ کو پورے حقوق کی اجازت دیتی ہے، ماں باپ کو بھی سمجھاتی ہے، اولاد کو بھی سمجھاتی ہے۔ جب کنٹرول کرنا تھا اس وقت آپ نہیں کر سکے ہیں، اگر اولاد کی طرف سے ایسے تقاضے ہیں، ان کی طرف سے ایسی باتیں ہیں کہ وہ نکاح فلاں کو پسند کرتے ہیں، پسندیدہ شخص سے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا شرعی حق ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کریں۔ اگر بلا وجہ اس کے اندر آپ رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ حرام کام ہوگا آپ کی جانب سے۔ یہ حق ہے اور سچ ہے، کیونکہ وہ اپنا شرعی حق آپ سے پوچھ رہے ہیں، اور آپ اس میں رکاوٹ بن کے بول رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، اپنی مفاد، اپنے مسائل کو سامنے کھڑا کر رہے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور رہی بات والدین کی، تو میں ادباً گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اولاد پر بڑی سخت نظر رکھیں، وہ آپ لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں ان پر نظر رکھیں، ان کی تربیت پر توجہ دلائیں، انہیں دینی تعلیم سے واقف کرائیں، لڑکیوں کو لڑکوں کو اس بات کا پورا احساس دلائیں کہ شرم و حیا اور اپنی عفت، اپنی عصمت کس طرح جو ہے آپ محفوظ رکھیں، کس طرح اپنے آپ کی حفاظت کریں، پردے کا حکم کیا ہے، کس انداز سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سب چیزیں سمجھاتے نہیں، جب ان سے کوئی غلطی ہو گئی یا تو وہ اپنی طرف سے کوئی بات کر دیے تو ہم اس کو بہت بڑی گستاخی سمجھ لیتے اپنے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین سے واقف نہیں ہے اور ساری چیزیں جو ہیں یہ درپیش ہیں۔ اگر لڑکی یا لڑکا پسند کر کے آپ تک یہ پیغام بھیجیں کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب پسند آ جانے کے بعد
مختلف موضوعات پر بحث کرنا، اس پر طنز و مسائل کھڑا کر دینا، اس پہ جو ہے مختلف امور پر بیٹھکیں بٹھا دینا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آپ خود غور کریں کہ بھئی آپ سب سے پہلی چیز، اگر اتنی بڑی فیصلے تک آپ کی لڑکی یا لڑکا پہنچ گیا کہ وہ نکاح کرنا چاہ رہا کسی سے، تو آپ سوچئے کہ بھئی اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یا تو آپ موبائل فون پر کنٹرول نہیں کیے، اس کے سبب یہ سب ہوا۔ اسی طریقے سے آپ جس کالج کو یا اسکول کو جہاں پر بھی بچی کو بھیج رہے تھے، آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکے، آپ اس پر صحیح نظر نہیں رکھ سکے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، ہو جانے کے بعد میں کئی ماں باپ ایسے ہیں جو بچیوں پر اور لڑکوں پر پابندی لگا کے بڑی زبردستیوں کے ساتھ مختلف دوسری جگہوں پر شادیاں کرا دیے، جس کے بعد نتائج یہ ہیں کہ ان کی شادیاں ہو گئیں، شادی ہو جانے کے بعد دوسرے سے شادی ہونے کے بعد بھی وہ اپنے پرانے یار، پرانے عاشق کو فون کر کے فونوں پر گفتگو میں مصروف ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے ماں باپ کی اس میں غیر ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ جو ہے جب ان کو موقع تھا انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ اب یہ ہوگا کہ جو شوہر آیا وہ بچی کی زندگی میں، اس کی بھی زندگی خراب، بچی کی اپنی زندگی خراب، اور پھر یہ بیچارہ جسے آپ شادی نہیں کرا کے دوسرے سے کرا دیے، اس کی بھی لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور ایک ساتھ 3 زندگیاں خراب اور 2 سے 3 خاندان کی تباہی کا یہ ایک ذریعہ بن رہا۔ تو ماں باپ اپنی انا کے اعتبار سے ان معاملات میں فیصلہ نہ کریں، بلکہ ماں باپ شرعی اعتبار سے بالکل سوچ سمجھ کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، شرعی حکم کیا ہے اس پر غور کرتے ہوئے ان چیزوں پر فیصلہ کریں تاکہ زندگیاں تباہ ہونے سے بچیں۔ بے شمار ایسے واقعات آج رونما ہو رہے ہیں، تباہی کی طرف ہے نوجوان نسل کثیر تعداد میں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایسے موقع خاص طور پر جب کبھی آپ کے سامنے پیش آئیں، آپ کی اولاد کی طرف سے جب ایسے مسائل سامنے آئیں، تو آپ سب سے آگے کھڑے ہوں اور اپنی ذمہ داری کا احساس بحیثیت مومن بھی، بحیثیت ماں باپ، والد، سرپرست، ماں، آپ ان تمام کردار کو ادا کریں تاکہ جو ہے اولاد کے لیے بہترین فیصلہ لیا جا سکے۔ تعجب کے ساتھ آپ حضرات کو یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ بالکل 8th کلاس، 9th کلاس، 10th کلاس کے بچوں کی عمریں کیا ہوتی ہیں؟ بہت سے بہت 10 سال، 11 سال، ایسی عمر کے کم سن بچیوں کے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں جسے وہ بے جھجک استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسی بڑھتی ہوئی بالکل فضا کے اندر، جس کے اندر جو ہے بیماری کی طرح یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی، تو ایسے میں ماں باپ کو جتنا الرٹ رہنا چاہیے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور پھر ایسے میں اگر گناہوں کو فروغ دینے کا کام ہوگا، ماں باپ کو اطلاع ملنے کے بعد بھی جان بوجھ کے اگر وہ ان چیزوں کو اگنور کریں گے، انہیں جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے انا کے معاملے کے اعتبار سے فیصلے کریں گے، تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ آج عدالتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، شرعی عدالتیں بھری پڑی ہوئی ہیں ایسے مسائل سے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر وہ لوگ اپنے اعتبار سے ذہنوں کو تیار کر چکے ہیں تو آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ان کی بات کو سنیں اور اس معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیں، اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے لاپرواہی نہ کریں، ورنہ آپ کی ایک غلطی آگے چل کر کئی زندگیوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔